مشرق وسطی کا نیا بلاک اور پاکستان۔ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات کو محمد بن سلمان نے ایک نئی جہت دی ہے اور ترکی میں $5 بلین کا ڈپازٹ رکھا ہے۔ اس کے جواب میں ترکی نے بھی عربوں سے تعلقات مستحکم کر لیے ہیں۔ رواں برس 14 فروری کو ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے چین کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے میں چین کے ساتھ باہمی تعلقات کے ساتھ ساتھ خطے میں بہتری کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ اس دورے کے دوران بہت سے سیاسی و اقتصادی فیصلے کیے گئے۔ اسی دورے میں ایران سعودی عرب صلح کا تاریخی فیصلہ بھی کیا گیا۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، تاہم اس میں اضافہ 2016 میں اس وقت ہوا جب ایران اور سعودی عرب نے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے۔ تاہم محمد بن سلمان نے جو ویژن 2030 پیش کیا ہے، اس ویژن کے تحت ایران کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کروایا۔ یہ مذاکرات پہلے عراق میں ہوتے رہے، پھر عمان نے بھی ان مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلح سے قبل مذاکرات کے 5 دور ہوئے۔ بعد میں چین نے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخری بال پر چھکا لگا دیا اور یوں مسلم دنیا کے 2 اہم ترین ممالک ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ایران اور سعودیہ کے درمیان صلح سے مشرق وسطی میں ایک مثبت تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان نے بھی دونوں ممالک کے درمیان صلح کے لیے کردار ادا کیا، لیکن چونکہ بیگرز آر ناٹ چوزر تو اس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی اور ہم بس دیکھتے رہ گئے، بلکہ بعض واقفین حال کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب سے تو ہمیں ڈانٹ پڑ گئی تھی کہ اب تم ہمیں بتو گے کہ کس کے ساتھ صلح کرنی ہے اور کس کے ساتھ لڑائی۔ تاہم بعد میں معاملات میں سلجھ آ گیا اور اب چین کی محنت و کوشش سے مسئلہ حل کر لیا گیا ہے۔ ایران سعودیہ قربت سے جہاں عرب ملکوں میں بہتری آئے گی، وہاں پاکستان میں بھی اچھی دنوں کی امید کی جا سکتی ہے۔ ان تعلقات کی بہتری سے ایران اور پاکستان کے درمیان پائی جانے والی سرد مہری کا بھی خاتمہ ہوگا اور پاکستان کے اندر بھی مثبت تبدیلی آئے گی۔ پاکستان کے مختلف مکاتب فکر بھی ایک دوسرے کے مزید قریب ہو جائیں گے اور امن قائم ہوگا۔ پاکستان چونکہ اس وقت کالی طور پر امریکی دسترس میں دکھائی دے رہا ہے، لگ رہا تھا کہ وہ ایران سعودیہ تعلقات کی بہتری کے ثمرات سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اور دنیا میں تنہا رہ جائے گا، کیونکہ امریکہ سے بھی کچھ حاصل نہیں ہونا اور امریکی دوستی میں ہم اپنے حقیقی دوستوں کو بھی ناراض کر لیں گے۔ کہتے ہیں کہ مخلص دوست مخلص ہی ہوتا ہے۔ چین کو آخرکار ہمارا خیال آ ہی گیا۔ چین نے سعودی عرب سے رابطہ کیا ہے اور محمد بن سلمان سے کہا ہے کہ پاکستان کے سیاسی بحران کے خاتمے میں کردار ادا کریں اور پاکستان کو بھی اسی بلاک میں شامل کریں۔ اس حوالے سے محمد بن سلمان نے پاکستانی قائدین سے رابطوں کے لیے شیڈول کی تیاری کا کام شروع کروا دیا ہے۔ میاں نواز شریف سے جدہ میں ہی ملاقات ہوگی، جبکہ عمران خان یا تحریک انصاف سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین سے بھی رابطے کیے جائیں گے اور پاکستان کو بھی سیاسی بحران ختم کرنے اور خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کے ثمرات سے استفادہ کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ اس وقت مشرق وسطی میں چین، ایران، سعودی عرب، ترکی اور روس ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ شنید ہے کہ بھارت نے بھی روس سے رابطہ کیا ہے اور اسے اس بلاک میں شامل کرنے کی استدعا کی ہے اور ساتھ ہی چین کے ساتھ کشیدہ حالات کا خاتمہ کرنے میں بھی کردار ادا کرنے کا کہا۔ اگر روس بھارت کی سن لیتا ہے اور چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی خطے سے امریکہ کی مکمل چھٹی ہو جائے گی۔ بھارت پہلے بھی کئی بار امریکہ کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کر چکا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ پاکستان کو اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر پاکستان نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر دنیا میں تنہا رہ جائے گا۔